الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ کے کائنات جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا اور اہل سنت و جماعت سے پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی کہ ہمیں رب کائنات نے ہمارے نبی کا محتاج رکھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے نبی سے بے نیاز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے تو بے نیاز ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بعد میرے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمتان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک دامن مصطفیٰ کریم کو نہ تھاما جائے گا، جب تک حضور کے حضور سر نہ جھکایا جائے گا، دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبی صرف ڈاکیے کے طور پر ہے، وہ قرآن دے کے چلے گئے بس اتنا کافی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں جو دیا وہ میرے نبی کے صدقہ سے دیا، اور ہر معاملہ میں ہمیں ہمارے نبی کا محتاج بنا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں قرآن مجید فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ کی ایک جز کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الحج، حج کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ الحج اشہر معلومات، حرم کعبہ کی زیارت کرنا، حج کرنا، یہ معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ الحج، یہ جو حج ہے نا، اشہر شہر کی جمع ہے، مہینہ، اشہر کئی مہینے، معلومات ایسے کہ جن کا علم دے دیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فمن فرض، پس وہ شخص کے جس پر فرض ہو گیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزیں، فلا رفث ایک رفث ہے، ولا فسوق دوسرا فسوق ہے، ولا جدال تیسرا جدال ہے، فی الحج، یہ تینوں چیزیں حج میں نہیں ہیں۔ حج یعنی حرم کعبہ کی مخصوص زیارت۔ یاد رکھیے حج دو ہوتے ہیں، ایک کو حج اصغر کہتے ہیں جس کو ہم عمرہ کا نام دیتے ہیں،
ایک کو حج اکبر کہتے ہیں جس کو ہم سال کے بعد والا حج کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن حج وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ مطلقاً اصول فقہ کے مطابق جو حج سال کے بعد ہوتا ہے وہ حج اکبر کہلواتا ہے، جو عمرہ ہے وہ حج اصغر کہلواتا ہے۔ حج کا معنی میں نے کیا بتایا؟ زیارت کرنا۔ جب بھی کوئی بندہ حرم کعبہ کی زیارت کرتا ہے ایک قسم کا حج کرتا ہے، یہ زیارت کرتا ہے۔ ربی ذوالجلال فرماتا ہے وہ حج جو عرف عام میں ہمارے یہاں حج کہا جاتا ہے، حج اکبر جس کو کہا جاتا ہے، اصول فقہ کے مطابق وہ کب ہے؟ اشہر معلومات، وہ معلوم شدہ، بتا دیجئے معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ بھلا حج کب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کب ہوتا ہے؟ صرف ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ حج ہے، اور وہ ہے ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ۔ اور وقت کب شروع ہوتے ہیں؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد، زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈھلنے سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک حج ہے۔ کتنے دن حج ہے؟ تقریباً آدھا دن۔ تقریباً میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ اللہ نے حج کے کئی مہینے بتا دیے، تو حج تو تقریباً آدھا دن ہوتا ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ فرما دیتا حج ایک خاص دن ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ تو جس پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے، فلا رفث، رفث بھی نہیں ہے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سیکس، ولا فسوق، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ولا جدال، کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے، فی الحج، حج کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حضور میں سراپا نیاز ہوں کہ پروردگار عالم مجھے دین کا نوکر بنایا، الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ۔ اور میں اپنی گفتگو میں عموماً یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں مروجہ تقریر نہیں کرتا کہ آپ کو کہانیاں شعر سنا کر وقت صرف کر دیا جائے۔ آپ بھی دور دراز سے الحمدللہ تعالیٰ، دور دراز سے، قریبی گاؤں سے نہیں، صرف شہر سے نہیں، دور دراز سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اگر محض جمعہ ہی پڑھنا ہوتا تو آپ کے اپنے محلے میں، اپنی گلی میں بھی مسجد ہیں، تو آپ دور سے کیوں آتے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو سننے کے لیے اور مسائل دینیہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں، اسی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے آیا کیجئے۔ یہ نہیں کہ ہم محمد سعید الحسن کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ نیت کر کے آیا کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر مرتبہ کیا ملے گا؟ آپ کے پاؤں تو اللہ کے فرشتے اپنے پر پھیلا دیں گے، آپ کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھے گا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ میں عموماً مسائل دینیہ پہ گفتگو کرتا ہوں۔ میں آج حج کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے آپ سب کو سعادت سے بہرہ فرمائے۔ اگر بالفرض جلدی اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو یہ سعادت عطا نہ بھی فرمائے تو آپ کو مسائل دینیہ یہ ضرور آنے چاہیے۔ میری دورانی گفتگو، جب میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو دورانی گفتگو اگر میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یا میں ایسا مسئلہ کروں جو آپ کے لیے اجنبی ہو کہ یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں سنا تھا، اور آپ کنفیوژن کا شکار ہوں، تو پریشانی کی باتیں اٹھ کے کھڑی ہو جائیں، مجھ پہ سوال کریں کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ سمجھا دیں۔ میں ناراضی ہوں گا، میں خوشی کے ساتھ سمجھا دوں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے قبیلے سے، آپ کی گلی سے، آپ کے محلے سے، آپ کے شہر علاقہ بستی سے وہ حج کے لیے جا رہا ہو تو آپ اس کی اچھی طرح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کو کسی نیکی کی ترغیب دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر عطا فرما دے گا، یہ وعدہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔
یہ وعدہ میرے نبی، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا۔ مؤذن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رب کائنات ان سب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلٌ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر کس کی بات بڑا خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ اس لیے آپ مسائل دینیہ کو یاد کیجئے، ازبر کیجئے، آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کسی کو بتائیں گے، اس پر عمل کرے گا، عمل کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ ہی آپ مسائل دینیہ یاد کیجئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ وہ مہینے کون سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیا؟ ہمیں میرے نبی کا محتاج بنا دیا کہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں حج معلوم شدہ مہینہ میں ہے۔ اب قرآن پر تنہا بھروسہ نہ کرو، اس کی تشریح کے لیے، اس کی تشریح کے لیے، اس کی شرح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تعویل کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دو۔ میرے نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ رب کیا فرما رہا ہے، آپ بتا دیجئے۔ ہم اجمی ہیں، ہم اجمی ہیں، صحابہ عربی تھے۔ جب رب کائنات جل میں شاہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو عربی صحابہ جن کی مادری زبان عربی، انہوں نے میرے نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم صلاۃ کس طرح ادا کریں؟ کیف نصلی؟ میرے نبی فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ مصطفیٰ کو دیکھو جیسے جیسے میں کروں تم بھی کر لینا، یہی صلاۃ ہوگی۔ پھر میرے کریم آ کر ان کے سامنے نماز ادا فرمائی، بتایا یہ صلاۃ ہے۔ رب نے تو حکم دے دیا صلاۃ ادا کرو، ایک دن میں کتنی مرتبہ کرو، ایک نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، رکوع میں تمہیں کیا پڑھنا ہے، سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، ایک رکعت میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، قیام کتنے ہیں، قومیں کتنے ہیں، یہ رب نے نہیں بتایا۔ یہ سب سیکھنے کے لیے ہمیں مصطفیٰ کریم کا محتاج بنا دیا۔ میں حکم دیتا ہوں پوچھو تو میرے محبوب سے، تاکہ تم اپنے آپ کو ان سے بے نیاز نہ جانو، ہر معاملہ میں ان کی محتاجی تمہیں محسوس ہو۔ میں عرض کر رہا تھا رب نے فرما دیا حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا یہ مہینے کون کون سے ہیں۔ ایک یہ مہینہ ہے شوال کا مہینہ، حج کا مہینہ ہے۔ کیا بولا؟ شوال کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے ابتدائی ایام بھی حج کا مہینہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیا۔ ان کو حج کے مہینے کیوں قرار دیا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ میرے نبی نے ہمیں بتایا۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ اس انداز سے نہیں ہے، اس کی تعویل میرے نبی نے فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، ہمیں نہیں ملا۔ کیا بولا؟ ہمیں نہیں ملا۔ یہ میرے سامنے میرے بھائی نے پھولوں کا گلدستہ رکھا ہے۔ یہ پھول بھلا کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے پیدا ہوا نا، ایک پودے کو لگا نا، یہ پھول زمین سے نکلا نا۔ تم زمین کو کھود کر یہ پھول نکال سکتے ہو؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک پروسیس کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ پودا خریدو گے، وہ پودا حاصل کر کے زمین میں لگاؤ گے، پھر پھول ملے گا۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ رعنائی، یہ پتیاں زمین کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ ان کو نکال پھر بوٹے کو، یہ جس کو پھول لگا اس بوٹے میں پھول موجود تھا، مگر ایک پروسیس کے بعد یہ پھول ملے گا۔ جب تک پروسیس نہ ہوگا پھول ملے گا نہیں۔ یہ سب زمین میں بھی ہے، بوٹے میں بھی ہے، مگر تجھے اور مجھے ملے گا نہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے مگر پتہ میرے نبی کو ہے، ہم بس نہیں جانتے، ہے سب کچھ۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے بتا دیا کہ شوال کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کے ابتدائی ایام یہ اشہر معلومات ہیں، ان میں حج ہے۔ یہ حج کے مہینے کیوں کہلواتے ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔
میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو مسائل دینیہ سکھانا چاہتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ صحیح سمجھتے رہیں تو عام بندہ اتنا بڑا عالم نہیں ہوگا جتنے بڑے عالم آپ بن چکے ہوں گے۔ ہر سال میں کورس کرواتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ، اسی موضوع پہ ہوتا ہے 40 روز تعلیم القرآن کورس۔ ابھی سمجھا رہا ہوں حج کی کتنی قسمیں ہیں، کہیں 3 قسمیں، آپ ان کو یاد کر لیجیے۔ ایک ہے افراد، کیا ہے؟ افراد فرد کی جمع ہے، افراد فرد کی جمع۔ فرد کسے کہتے ہیں؟ ایک تنہا کو، اس کی جمع کیا ہے؟ کئی ایک، سمجھ گئے نا آپ؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تنہا حج کرنا، کیا بولا؟ دوسرا ہے تمتع، اس کا معنی ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لینا۔ تیسرا ہوتا ہے قران، قران یہ قریب سے ہے نہیں، حج اور عمرہ دونوں کو ملا لینا، حج اور عمرہ دونوں کو ملا لینا۔ کتنی قسمیں ہوگی حج کی؟ ایک ہوگی تنہا حج، ایک ہو گیا حج کے ساتھ عمرہ کرنا، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو تمتع کہتے ہیں اور ایک کو قران کہتے ہیں۔ تمتع اور قران میں فرق کیا ہے؟ افراد کسے کہتے ہیں؟ افراد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ان مہینوں میں، کون کون سے مہینے میں نے پہلے گنے ہیں؟ شوال، ذیقعد، ذی الحجۃ المکرم کے ابتدائی ایام، ان مہینوں میں احرام باندھ کر عمرہ نہ کرے، ان مہینوں میں عمرہ نہ کرے، وہ تنہا حج ہی کرے، 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے اور حج کر لے، 8 ذی الحجۃ المکرم کو حج کا احرام باندھے اور حج کر لیں، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج، اس سے صرف حج کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی عمرہ وغیرہ نہیں کیا، اس پر ہدی دینا واجب نہیں ہے۔ ہدی کیا ہوتا ہے؟ ذی الحجۃ المکرم کی 10، 11 یا 12 تاریخ کو حدود حرم کے اندر ایک جانور شکر نعمت پہ ادا کرنا، کیا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ایک سفر میں مجھے 2 نعمتیں مل گئی ہیں۔ ہدی کون دے گا؟ تمتع والا، اور ہدی دے گا قران والا۔ حج افراد کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں۔ حج افراد عموماً وہ لوگ کہتے ہیں جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں۔ حج تمتع کرنے والا یہ حدود حرم کا رہنے والا نہیں ہے، یہ ہل کا رہنے والا ہے یا پھر آفاقی ہے۔ یہ بھی 3 حدیں ہیں، کیا میں نے کہا 3 حدیں ہیں؟ ایک ہے حد حرم، کیا بولا؟ حد حرم، یہ وہ حد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی۔ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ حدود حرم کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا حرام ہے، خود رو پودوں کو کاٹنا حرام ہے، خود رو جو خود اگے ہوئے جو فصل باڑی بیجتے ہو، جو پودے خود بو لیتی ہو، ان کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ میرے نبی سبحان اللہ جب یہ اعلان فرما رہے تھے نا خود رو پودوں کو نہیں کاٹنا ہے، اس کو میں حرام کرا دیتا ہوں، تو میرے نبی کے چچا حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ حدود حرم کے اندر خود رو پودے، یہ جھاڑیاں وغیرہ اور خود اگے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں ان کو کاٹنا آپ نے حرام کرا دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ اذخر گھاس جو ہے نا، گھاس کا نام ہے اذخر مکی، جسے کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں اگنے وہ گھاس، جس کو اب لیمن گراس بھی کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اذخر کو مستثنا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ اذخر کے ساتھ ہم کھانا پکاتے ہیں، لوہاروں سناروں کے کام آتی ہے، جس طرح ہم اپنے ہاں وہ تنور یا توی وغیرہ میں بعض وہ ایندھن جلا کر روٹیاں پکاتے ہیں نا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جھاڑیاں یہ کثرت کے ساتھ گھاس ہوتی ہے، ہم کاٹ لاتے ہیں، اس سے روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، سونار وغیرہ کام لیتے ہیں، لوہار وغیرہ اس سے کام لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ حلال کرا دے دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نبی فرمایا کہ ٹھیک ہے چچا، اس کو میں حلال کرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کائنات میرے نبی کو کتنا اختیار عطا فرما دیا، میں اسے میں حلال کرا دیتا ہوں، باقی حرام ہے۔ یہ حدود حرم کا مسئلہ ہے۔ ایک حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حرم، حدود حرم،
اور اس کے بعد والا حصہ کہلواتا ہے ہل. کیا کہلواتا ہے؟ یہ حرم کے مقابلے میں حلال ہے. ہل کے بعد والا حصہ کہلواتا ہے آفاق. حرم کعبہ کے گرد گرد وہ جگہ جس کو ابراہیم نے حرم قرار دیا تھا. جس طرح تنعیم یہ جگہ مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ حدود حرم سے باہر ہے. جورانہ حدود حرم سے باہر ہے. یہ جگہ ہیں حدود حرم کے باہر. آگے ہل شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے لے کر میقات تک کا حصہ ہل کہلواتا ہے. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ میں کہہ رہا ہوں سمجھ نہ آئے تو آپ نے سوال بھی کرنا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی. مسجد تنعیم، مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تنعیم میں ہے، یہ حرم کعبہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ کیا ہے بھلا؟ حد حرم. کیا ہے بتا دو، یہ کیا ہے؟ حد حرم. یہاں سے آگے چلے مدینہ طیبہ کی جانب. بیر علی یا مسجد میقات جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر ہے، حرم مکہ سے تقریباً وہ 450 کلومیٹر یا 440 کلومیٹر کے قریب ہے، وہ میقات ہے. بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ درمیان والا حصہ کیا کہلوائے گا؟ ہل. کیا کہلوائے گا؟ ہل. پاکستان کی جانب سے میقات یلملم ہے. جدہ میقات سے آگے ہے، ہل کے اندر ہے، حرم سے باہر ہے. میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جی نہیں، چپ ہے، نہیں آئی. سمجھیے یہ میرے سامنے یہ چیز پڑی ہوئی ہے. یہ کس جگہ پڑی ہوئی ہے؟ ڈائس پر. ایک یہ ڈائس کی حد ہے. سمجھ لیجئے حرم کعبہ کے گردا گرد ایک معین چاروں طرف برابر نہیں ہے، کس جگہ کم ہے کس طرف زیادہ ہے. چاروں طرف اس کے ایک حد ہے، اس کو کہتے ہیں حرم. ایک جگہ حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. حدود حرم کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. اس کے باہر آ جائیے. ایک حد ہے اب مسجد. پہلا کیا تھا؟ یہ ڈائس. اب کیا آ جائے گا؟ پوری مسجد. اور مسجد کے پھر باہر والا حصہ. مسجد میں آپ بمے جوتے داخل ہیں، مسجد کا حصہ آ گیا. اور یہ حرم سمجھ لیجئے، مسجد کو ہل سمجھ لیجئے، مسجد کے باہر والے حصے کو آفاق سمجھ لیجئے. میری اب بات کی سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جو آفاق سے آنے والا ہوتا ہے وہ میقات میں احرام، میقات سے پہلے احرام باندھ کر اندر داخل ہوتا ہے. اگر وہ احرام باندھے بغیر میقات کراس کر جائیں تو اس پر ایک جانور کا ذبح کرنا لازم آ جاتا ہے. یہ اس کو جرمانہ ہوتا ہے. اس نے کراس کیا ہے میقات کو بغیر احرام کے. کوئی بندہ جو بھی حج یا عمرے کی نیت کرے وہ احرام باندھے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا. اگر وہ میقات کراس کرے گا اس پہ جرمانہ عائد ہو جائے گا کہ وہ اب احرام باندھے، ہل میں احرام باندھے، وہ احرام باندھے اور ایک جانور بھی حدود حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بطور جرمانہ ذبح کرے. اگر وہ جانور ذبح نہیں کر سکتا پھر دوسری صورت یہ ہے وہاں سے ٹیکسی کار لے یا کوئی بھی سواری لے، وہ دوبارہ واپس میقات پر آئے. کوئی میقات، کسی بھی میقات پہ چلا جائیں، میقات پر جا کر احرام باندھے پھر میقات کے اندر آ جائیں. اب جرمانہ اس پر ختم ہو جائے گا، اس کا حج یا عمرہ درست ہو جائے گا. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ چلو الحمدللہ تعالیٰ. اصل مقصد سمجھنا یہ ہے، جو حرم کا رہنے والا ہے وہ حرم کے اندر عمرے کا احرام نہیں باندھے گا. وہ حرم کے اندر عمرے کا احرام اس کا جی چاہے میں عمرہ کروں، وہ حرم سے باہر نکل کر ہل میں آئے گا، یہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ حرم میں آئے گا. اور قریب ترین ہل مسجد عائشہ صدیقہ ہے. قریب ترین ہل مسجد عائشہ صدیقہ ہے. جورانہ بھی ہل ہے.
کسی بھی ہل پہ چلے جائیں. کو دوست احباب جدہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں حدود حرم کے نشان بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں. دروازہ بنا ہوا ہے، ریل کی نماز سے پہلے حرم آ جاتا ہے اور دروازے بنے حد حرم، یعنی حرم شروع ہو گیا، اسے پیچھے پیچھے ہل ہے. ہل میں آ کر اسے احرام باندھنا ہوگا، پھر عمرہ کرنے کے لیے وہ حدود حرم میں داخل ہوگا. بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ تعالی. جو بندہ شوال المکرم کے مہینہ میں احرام باندھ کر شوال، ذیقعد، ذی الحج کے ابتدائی ایام، جو آفاقی آدمی جو میقات سے باہر والا جس طرح پاکستانی ہے یا ہل والا جس طرح جدہ کے رہنے والے ہیں، اگر وہ ان دنوں میں کون سے دن ہیں؟ یکم شوال سے لے کر ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے کے دن جو ان دنوں میں عمرہ کر لے اور عمرے کا احرام کھول دے، 8 ذی الحج کو پھر احرام باندھ کر حج کر لیں، اس کا حج تمتع ہوگا. کیا ہوگا؟ حج تمتع ہوگا. اب اس کو ایک سفر میں 2 فائدے حاصل ہو گئے، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. اب وہ 10 ذی الحجۃ المکرم کو یا 11 کو یا 12 کو وہ ہدی پیش کرے گا حدود حرم کے اندر، جو عموماً میں نام جانور ذبح کیا جاتا ہے بطور ہدی. وہ قربانی نہیں ہوتی، ہدی ہوتی ہے. یہ ہدی کون پیش کرے گا؟ تمتع والا. کون پیش کرے گا؟ تمتع والا. تیسرا حج ہے حج قران. حج تمتع کی جو ڈیفینیشن میں نے ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ وہ کیا کرے؟ عمرہ کرے. حج تمتع والا عمرہ کرے. حج تمتع یہ حرم کے رہنے والے نہیں کرتے، حرم کے حدود حرم والے تو تمتع نہیں کریں گے، باہر والے کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں میں، اس مہینوں میں، شوال، ذیقعد، ذی الحج کے ابتدائی ایام، ان میں وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، سر منڈوا کر احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کا احرام نئے سرے سے باندھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. قران کیا ہوتا ہے؟ ان مہینوں میں عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد وہ سر نہ منڈوائے، احرام نہ کھولے، احرام کی پابندیاں اپنے اوپر اسی طرح بدستور باقی رکھیں اور اسی احرام کے ساتھ حج کر لیں. اسے حج قران کہتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں. یہ بھی ہدی پیش کرے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے اور سب نے دینا ہے، ایک دوسرے کے منہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، جواب آپ نے دینا ہے. ایک آدمی نے 29 رمضان کو عمرہ کیا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر اس نے 8 ذی الحجۃ المکرم کو حج کا احرام باندھا. اس کا حج کون سا ہوگا؟ افراد ہوگا، تمتع ہوگا کہ قران؟ جی حج افراد ہوگا. کیا ہوگا؟ حج افراد ہوگا. اگر وہ یکم شوال کو عمرہ کرے پھر تمتع ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بندہ ان مہینوں میں عمرہ کر کے حج کرے گا اس کو تمتع کا ثواب مل جائے گا. جو اس سے پہلے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ کئی لوگ جاتے ہیں رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کے لیے، پھر وہ دائیں بائیں چھپ جاتے ہیں کہ حج کر کے جائیں گے، پھر وہ یہ حج کے دنوں میں احرام باندھ لیں تو حج افراد کریں گے، حج تمتع نہیں کریں گے، بے شک وہ پاکستان سے گیا ہے یا دنیا کے کسی کونے سے آیا ہے. لیکن اگر وہ شوال المکرم کے مہینہ میں عمرہ کا لیتا ہے پھر اس کا حج تمتع ہوگا، پھر اس کے لیے قربانی یعنی ہدی دینا واجب ہوگا. اگر وہ ہدی نہ دے سکیں پھر 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور 7 روزے گھر واپس آ کے رکھے گا. یہ اس ہدی کے بدلہ میں ہوگا جو وہاں ہدی وہ پیش نہ کر سکا اپنی غربت کی وجہ سے. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ان کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا؟ کہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے والے کا حج تمتع یا حج قران ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے مہینے قرار دیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ حج تو ایک دن ہوتا ہے،
پھر ان کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا ہے؟ اس بنا پر ان کو حج کے مہینے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو حج تمتع یا حج قران کا ثواب میسر آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے، اور یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک میں تو اس طرح وضاحت نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی ہدایات سے پتہ چلا ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کے ارشادات عالیہ سے علماء نے اخذ فرمایا اور ہمیں بتایا، اور پھر آگے لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا۔ گویا رب کائنات نے ہمیں ہر معاملہ میں اپنے نبی کا محتاج رکھا۔ پھر 3 چیزوں کا ذکر کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث سے مراد کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل، یہ سیکس، میاں بیوی کے باہمی تعلقات۔ جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا یا حج کا احرام باندھا، وہ اپنی بیوی جس کے ساتھ اس کا سنت کے مطابق نکاح ہوا ہے، میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے کہا ہے، ورنہ بیوی وہی ہوتی جس کا سنت کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا آپ کو سمجھانے کی خاطر۔ سنت کے مطابق نکاح ہوا، اور جس کے ساتھ یہ عمل کرنا سنت کے مطابق، نبی کی سنت پر عمل کرنا بہت زیادہ درجہ تھا، اس حلال بیوی کا ہاتھ اس نیت سے پکڑنا بھی حرام ہے، اس بیوی کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنا بھی حرام ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے جملے کہے ہیں کہ سوچئے اگر حلال بیوی کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنا حرام ہے یا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، تو غیر عورت کے لیے کتنا گناہ ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ رب کائنات سختی کے ساتھ میں فلا رفث، خبردار خبردار تیری نیت میں فطور نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ عورتوں کو کیا کہہ دیا؟ چہرہ ننگا کر کے طواف کعبہ کرو، نہیں ڈھانپنا ہے۔ اور مردوں کے خبردار، اگر بری نگاہ ہوئی تو تیرا حج مردود قرار دے دوں گا، نگاہ جھکا لے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، یہ حج ہے۔ مردوں کو حکم دیا خبردار، یہ تیری نیت پہ فطور آیا۔ عورتوں کا بے پرواہ ہو جاؤ، میں تمہارا پروردگار ہوں، کرو میرے گھر کا طواف، کسی کی جرت نہیں تمہاری طرف بری نظر کے ساتھ دیکھ بھی سکے۔ مردوں کو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فسوق کیا ہے؟ شرط ہے یہ حج کے لیے، تیرا رزق حلال ہو۔ جیسا آپ نے نماز کی شرائط الحمدللہ تعالیٰ سے پوری طریقے سے سنی، نماز کے فرائض بھی سنے، واجبات بھی سنے، سنن بھی سنے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی۔ بطور مثال، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نمازی کا بدن، اس کا لباس، نماز پڑھنے کی جگہ جائے نماز، ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر یہ پاک نہ ہوں گی بلا عذر شرعی نماز ہے۔ عذر شرعی سے مراد وہ ہے نا جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی کا پیشاب مسلسل جاری ہے، ذخر خون مسلسل جاری ہے، وہ عذر ہے۔ عذر نہ ہو تو ان چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے، وگرنہ نماز ہے پلید بندے کی نماز ہے تو پلید رزق سے حج بھی نہیں ہوتا۔ پلید رزق سے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ ایک آدمی دور دراز سے چل کے آیا، حالانکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جب زائر حرم کی، حرم کعبہ کی زیارت کرنے والے کے لیے جو بندہ آیا، زائر حرم کی پہلی نظر حرم کعبہ پہ پڑتی ہے، وہ اپنے رب سے جو مانگے رب عطا فرما دیتا ہے، قبولیت کے لمحات ہیں۔ لیکن ارشاد گرامی قدر فرمایا دور دراز سے بندہ چل کے آیا، اس کا لباس پھٹ کے پرانا ہو گیا، اس کا جسم میلا کچیلا ہو گیا، اس کی حالت غیر ہو گئی، وہ آیا رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہا ہے، رب کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا، اس کی دعا مردود ہے۔ صحابہ تو کانپ اٹھے، یا رسول اللہ اس بیچارے سے قصور کیا ہو گیا؟ ایک تو حدیث مبارکہ من اخبرہ قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے قدموں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس پہ آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ تو بیچارہ معلوم نہیں کتنا فاصلہ طے کر کے آیا، گرد و غبار سے چہرہ اٹ گیا، جس سے میلا کچیلا ہو گیا، اتنا لمبا سفر طے کیا، شاید پیدل سفر طے کیا یا کیا، کپڑے پھٹ کر پرانے ہو گئے،
وہ رو رو کر دعا مانگ رہا، دعا قبول کیوں نہیں؟ میں نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر تیرے حج کے لیے شرط ہے کہ تیرا رزق حلال ہو۔ کیا بولا؟ تیرا رزق حج تو دور کی بات ہے۔ میرے کریم آقا کی آیت کریمہ تھی کہ مثال دے کے سمجھاتے تھے، مثال دے کے سمجھایا۔ ایک بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، ان 10 درہم میں 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، یعنی 10% حرام، 90% حلال۔ 10% یعنی 10 درہم میں 1 درہم حرام ہے، 9 درہم حلال ہیں، یعنی 10% حرام، 90% حلال ہے۔ میں نبی فرماتے وہ لباس پہن کر نماز ادا کرے، نماز مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو تیرا بدن حرام سے پلا وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ جب تک جہنم کی آگ میں اس کو جلا نہ دیا جائے جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے لباس کو گندگی لگی ہوئی ہو، آپ کے بدن کو گندگی لگی ہوئی ہو، تو آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ پہلے گندگی کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، بدن کو پاک کریں گے، پھر مسجد میں آئیں گے۔ تیرے گندگی کو لے کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، تو حرام کو میرا اللہ جنت میں کیسے جانے دے گا؟ ہاں سچے دل سے توبہ کی ہو، میرے رب نے قبول فرما لی، جدا بات ہے۔ بصورت دیگر میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو اپنی اولاد کو حرام کما کے کھلاتا ہے وہ جہنم کی آگ کے کوئلے کھلاتا ہے، ان کو جہنمی بناتے ہیں۔ جو ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں جہنم کی آگ کے انگارے چھوڑ کے جاتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کر، اگر تو رزق حلال نہیں کماتا، حرام کماتا، خواہ کسی رشوت لیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو سود لیتے ہیں، کوئی بھی وہ فعل کرتا ہے جس طرح کمانا حرام ہے، میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ کام کر کے رزق کماتا ہے، پھر اپنی بیوی کو زیور بنا کے دیے، اپنی بہن کو زیور بنا کے دیے، اپنی بیٹی کو زیور بنا کے دیے، اپنی اولاد کو مکان کوٹھی بنا کے دی، ان کے لیے بینک بیلنس رکھا، ان کو کاروبار کر کے دیا، ان کے لیے جائیداد خرید کے دی، رزق حرام سے خرید کے دی، تو نے اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کیا کہ برا؟ ان کے لیے جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر کے گیا۔ تو نے پھر ان کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے تو نے اپنی اولاد کے ساتھ، اور اپنے ساتھ بھی تو نے ظلم کیا، تو نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، ان کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ رزق حلال شرط ہے تیرے حج کے لیے، رزق حلال ہوگا تو پھر ہے۔ پہلی چیز آپ سن چکے، فلا رفث ولا فسوق، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ولا جدال، اور کسی بھی طرح کا جھگڑا نہیں ہے فی الحج۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حدیث مبارکہ مروی ہے، میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جس آدمی نے تینوں چیزوں سے بچ کر حج کر لیا، کون کون سی ہیں؟ رفث ہے، فسوق، ہر طرح کا گناہ، کیا بلا؟ جھوٹ بولنا صحابہ کے گناہ، یہ بھی فسوق میں داخل ہے، غیبت کرنا یہ گناہ ہے کہ ثواب، یہ بھی فسوق میں ہر طرح کا گناہ، فلا رفث ولا فسوق، اور ہر طرح کا جھگڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوری کرنا کیسا ہے؟ کیا حکم ہے؟ اگر تجھے اس حدود حرم میں چیز پڑی ہوئی مل جائے، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو، صرف اس نیت کے ساتھ اٹھا سکتا ہے کہ اصل مالک تک پہنچائے گا۔ اگر تو اصل مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے، وگرنہ چیز کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جھگڑا کرنے کے، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے کھلے دل سے اس کو معاف کر دے،
تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا راوی ہیں، کہ جس نے ان تینوں چیزوں سے بچ کر حج کر لیا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سارے گناہ معاف کر دیے گئے، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ محنت تھوڑی ہے، محنت تھوڑی ہے، لیکن بندہ محنت کر لے تو اس کا اجر عظیم ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سوائے حقوق العباد کے، کہ کچھ حقوق العباد وہ ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت جل اس طرح معاف نہیں فرمائے گا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرتا۔ مثلا آپ کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، آپ کے یہاں مجھے قرضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حج کر آیا ہوں، نہیں، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ قرضہ دینا پڑے گا۔ حقوق العباد بعض ہیں جو معاف ہو جائیں گے، بطور مثال مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، وہ بندہ فوت ہو گیا یا میں اس کو پا نہ سکا، مگر مجھے شرم آئی، میں نے میدان مزدلفہ میں رب کے حضور رو کر توبہ کر لی، مولا تعالیٰ اس بندے کو میں پا نہیں سکتا، میں کیسے اس سے معافی مانگوں، تو مجھ کو معاف کر دیں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کروا کے سے معاف کروا دے گا۔ لیکن جو دوسرے ہیں جس طرح میں نے کہا قرضہ وغیرہ، یہ بہرحال ادا کرنا ہی ہوگا، جو آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائے حقوق العباد وہ رب چاہے تو معاف فرما دے گا، وہ سوت دیگر نہیں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ حج کرنے والے کو یہ اجر عظیم تب ملتا ہے جب ان تین چیزوں پر وہ عمل کر لیتا ہے۔ آج کل حجاج کرام حج پہ جا رہے ہیں نا، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلہ میں کوئی آدمی حج پہ جا رہا ہو، اسے احساس دلا دیجیے کہ اگر تیرا یہ رزق حلال نہیں ہے تو میں نے سنا ہے، بلکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بعض بزرگان دین رزق حلال کمانے والے وہ رزق حلال کمانے کے باوجود قرضہ لے کر حج پہ جاتے تھے، اور قرضہ اپنے رزق سے ادا کرتے تھے کہ یہ تو ہر اعتبار سے پاک ہی ہوگا نا۔ میں نے غالباً یہ کشف المحجوب میں پڑھا تھا یا تذکرہ یہ کتاب میں پڑھا تھا، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، وہ کھجوریں لینے کے لیے گئے، وہ زمانہ شاپر بیگ کا نہیں تھا، کھجوریں لینے کے لیے گئے، اپنا دامن پھیلایا، کھجوریں خریدی، وہ کھجوریں خرید کر سر پر اٹھائیں، گھر لے آئے، گھر لا کے جب کھجوریں سر سے اٹھا کے نیچے رکھی نا تو ایک کھجور گر گئی، جہاں بھی رکھی ہوں گی، زمین پر رکھی یا جہاں بھی رکھی، ایک کھجور گر گئی، خیال کیا گٹھری سے گری ہے، اٹھا کر اس کو کھا لیا۔ جو نماز میں لطف آیا کرتا تھا لطف جاتا رہا۔ ہماری نمازوں میں تو لطف نہ ہونے کے برابر ہے نا، خیال معلوم کدھر سے کدھر، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نماز میں لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، وہ مزہ جاتا رہا، بڑے پریشان ہوئے، ایک رات وہ بڑے روئے، مولا کوتاہی کون سی ہو گئی، میری نماز کا لطف جاتا رہا۔ تو خواب میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تشریف لائے، ڈانٹ کے فرمانے لگے کھجوریں لوگوں کی کھاتا ہے اور نماز میں لطف تلاش کرتا ہے۔ پھر خیال آیا وہ کھجور جو تھی نا وہ دکاندار کی کھجور تھی جو میرے کپڑے کے ساتھ لگ گئی تھی، قصدن عمل نہیں کیا تھا۔ میرے نبی فرماتے حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ میرے کریم آقا تشریف فرماتے حضور نے ایک کھجور کو دیکھا پڑی ہوئی تھی، میرے کریم آقا کی آتے کریمہ تھی، رزق میں سے کوئی چیز جس طرح روٹی کا ٹکڑا ہے، کھانے کو چیزیں زمین پہ پڑی دیکھتے اٹھا لیتے، اس کو صاف کرتے، صاف کر کے تناول فرما لیتے یا کسی کو عطا فرما دیتے۔ میرے کریم آقا نے کھجور پڑی ہوئی دیکھی، ایک صحابی کو فرمایا اس کو اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی نہ ہو تو میں خود کھا لیتا، یعنی تم کہو گے آپ تو کھائی نہیں مجھے کھلا دی ہے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا یہ صدقہ کی نہ ہو تو میں خود کھا لیتا، تم کھا لو، یعنی تم تو صدقہ کھا سکتے ہو، میں اللہ کا نبی صدقہ نہیں کھاؤں گا۔ یعنی احتیاط کیا ہے، ہر اعتبار سے تیرے رزق حلال ہونا چاہیے، وگرنہ نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے، روزے کی بھی یہی حالت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔